زندگی کی ظاہری ترقی کو اپنی ترقی نہ سمجھیں۔ حضور کے غلاموں، یہ دنیاوی ترقی آخرت کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اصل ترقی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی والی زندگی میں ہمیں نصیب ہو۔ ہماری زندگی آج اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں کیسی گزر رہی ہے، ہر انسان سمجھ رہا ہے۔ اس وقت ہر انسان پریشان ہے، جو جہاں ہے وہیں پریشانی میں ہے۔ ایسے موقع پر، اس عبرتناک موقع پر، اس امتحان کی گھڑی میں ہم آئیے اپنی زندگی میں تمام ہوئی جانے انجانے، اجالے اندھیرے، اپنی خطاؤں، اپنی لغزشوں کا اعتراف کریں اور اپنے مالک کے دہلیز پر، اپنے مالک کی چوکھٹ پر اس کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا دیں کہ مولا ہم سے خطائیں ہوئیں، ہم سے لغزشیں ہوئیں، ہمیں معاف فرما دے۔ پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کی چوکھٹ پر گڑ گڑاتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب سے اس کے شان کریمی اور رحیمی سے لو لگا کر توبہ کرتا ہے اور اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، یقیناً رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں، میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، کیا میں اسے معاف نہ کروں؟ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ وہ تو اتنا کریم ہے پیاروں کہ زلیخا ساری زندگی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آنے لگا، چہرے پہ جھنجھریاں پڑنے لگی، صنم خانے میں بت کے سامنے، ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر ساری زندگی یا صنمی کرتی رہی۔ چہرے پر جھنجھلی پڑ گئی یوسف کے انتظار میں، حضرت یوسف نہیں ملے، جوانی سے بڑھاپا آنے لگا، حضرت یوسف نہیں ملے، ہاتھ جوڑے بت کے سامنے، یا صنمی یعنی اے بت کر کے وہ مناتی رہی، یوسف کی مانگ کرتی رہی، لیکن غلطی سے زلیخا کے منہ سے ایک بار نکلا یا صمدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل فوراً جاؤ اور یوسف کے گھوڑے کو زلیخا کے رخ کی طرف موڑ دو، زلیخا کے گھر کے طرف موڑ دو۔ جبریل امی نے کہا، اے پروردگار، زلیخا کے منہ سے یا صمدی غلطی سے نکلا ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا کہ جبریل غلطی سے ہی صحیح، لیکن اس نے مجھے یاد تو کیا ہے، اب یوسف کے گھوڑے کو زلیخا کی طرف موڑ دو۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ ہماری زندگی بھر خطاؤں کو ایک توبے پر معاف کرنے والا ہے۔ ہم اپنے مالک کی چوکھٹ پر، ہم اپنے مالک کی چوکھٹ پہ پیاروں، کب زندگی کا وہ وقت آئے گا، کب وہ موقع آئے گا کہ جب ہم اس کی چوکھٹ پر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے؟ آئیے، آج یہ ماحول ہے، آج بازاریں بھلے ہی بند ہوں، دکانیں بھلے ہی بند ہوں، شہر بھلے ہی بند ہوں، مسجدوں کے دروازے بظاہر ہمارے لیے بھلے ہی بند ہوں، مگر آج بھی اس کی آواز ہمیں بلا رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھولے ہوئے بندے، او بھٹکے ہوئے بندے، او غافل بندے، آج اپنے مالک کی چوکھٹ پر، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ پیاروں، اگر ہم سے اس نے حساب لے لیا تو ہم ہاتھ کی پہنی ہوئی گھڑی کا حساب نہیں دے سکتے، جسم کے لباس کا نہیں دے سکتے۔ ایک اس کی رحمت ہے جو امیدیں ہمیں لگائے ہوئے مضبوط کیے ہیں۔ پیاروں، اب بہت ہوا، آئیے، یہ جو زندگی ہے ایک برف کی سلی کی طرح ہے جو بڑی تیزی سے گھل رہی ہے، بڑی تیزی سے بازار میں ایک شخص
برف پھٹی پہ لیے بیچ رہا ہے، آواز دے رہا ہے او لوگوں مجھ پہ ترس کھاؤ، میرا مال راس المال ہے، اگر تم نہ خریدو گے تو یہ گل جائے گا۔ ہماری زندگی بھی برف کی طرح ہے، یہ آج نہیں کل گھل جائے گی۔ ہماری زندگی ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ پیاروں، اپنی زندگیوں کو اپنے مالک کی محبت میں، اس کی چاشنی میں گھولیے، اس کی چوکھٹ پر جھک جائیے تاکہ وہ ہمیں معاف کرے۔ اس کے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور اداؤں کے صدقے وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ساری عزتیں، ساری شہرتیں، ساری تجارت، ساری عزتیں، ساری ترقیات اسی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے ملنی ہے۔ پیاروں، اس کی کریمی، اس کی رحیمی نے ہمیں گھیرا ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ پر اس نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ اللہ ہماری مدد کرنے والا، اس سے پہلے کہ موت ہمیں اپنے چنگل میں لے لے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، لوگوں اگر موت کی رفتار اپنے جانب بڑھتے ہوئے دیکھ لو تو یقیناً تم ہنسنا چھوڑ دو گے۔ اور ایک جگہ مولا علی فرماتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ آئیے ہم موت کے آگوش میں سونے سے پہلے ہم اپنی زندگی میں جگ جائیں اور اپنے مالک کو راضی کریں۔ ہم اپنی مالک کے چوکھٹ پہ توبہ کر کے ہم اسے راضی کر لیں۔ زندگی ایسی گزاریں جس میں عبادت کا ذائقہ ہو، جس میں عبادت کی چاشنی ہو، محبوب کی سنتوں والی زندگی ہو، محبوب کی اداؤں کی نقل والی زندگی ہو، محبوب کی محبت والی زندگی ہو۔ وہ لطف جینے میں آئے گا کہ دنیا کی ترقیات نظروں کو نہیں بھائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت نہیں بھائے گی۔ جب جس کے نظر میں مدینے والے کے گنبد خضرا کی رونقیں چھا جاتی ہیں، پھر دنیا کے بازار کی رونقیں اس کے ذہن پہ نہیں چھا پاتی ہیں۔ پیاروں، یہی موقع ہے کہ ہم اپنے مالک کے حضور توبہ کر کے اپنی زندگی کو عبادات سے، اپنی زندگی کو اس کے وظائف سے، قرآن کی تلاوت سے، محبوب کی سنت سے، محبوب کی محبت سے، اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین ہم خزانہ بنا لیں، تاکہ کل ہماری آخرت میں وہ ہمارے کام آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔